ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ جو حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر باطل استدلال کر رہا ہے اور اسی حدیث سے اس کے پورے عقیدے کا رد ہو رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اور اس ظالم نے حدیث کو پورا نہیں پڑھا، پوری حدیث نہیں پڑھی۔ تمہاری آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لیے رضی اللہ عنہم وارضا، وہ سب اللہ سے راضی، اللہ ان سب سے راضی۔ حالانکہ یہاں ماجرا صرف کیا ہے کہ تم میرے پاس آئے اور تم نے کہا یہ فتح کا ماجرا ہمارے حوالے کر دیجئے۔ میں نے کہا اللہ کے عہد پر تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اس عہد پر تم نے مجھ سے لے لیا، کیا ماجرا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے۔ اس پر کہا قالا نعم، جس کو اس رافضی ملعون نے، اس مجرم نے، اس دشمن صحابہ نے، صدیق و فاروق کے اس دشمن نے، ابن سبا یہودی کے اس نطفے نے اس کو اٹھا کر کہاں پر فٹ کیا؟ پچھلے جملے سے جوڑا۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام جھوٹ، خیانت، مکر و فریب، دجل سے روکتا ہے، سچی بات کہنے کا حکم دیتا ہے، بھلے وہ سچ آپ کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اور جھوٹ، دجل، فریب پر سخت وعیدیں بھی ہیں، لیکن بعض لوگوں کا دھندا چلتا ہی جھوٹ سے ہے۔ ان کی روزی روٹی جھوٹ بولنے پر، جھوٹی باتیں کہنے پر، جھوٹے قصے سنانے پر، الزامات لگانے پر ہی قائم ہے۔ یہ رافضیت کا حال ہے کہ رافضی مذہب میں اپنے مذہب کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کہنا، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اور یہ عادت، یہ بد خصلت کہ بعض باتوں کو لے لینا اور بعض باتوں کو چھوڑ دینا، یہودیوں کی بد خصلت تھی۔ مالک کا فرمان سنیے، مولا فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصوں پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بعض باتیں مان لیتے جو ان کے من کو لگتی، جو ان کے مطلب کی ہوتی، جس سے ان کا باطل مقصد پورا ہو رہا ہوتا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ والا ماجرا یہودیوں کا تھا۔ اس لائن پہ چلتے ہوئے ابن سبا یہودی کی ذریت، رافضیت، یہی کھیل کھیلتی ہے۔ جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں، جھوٹے استدلالات، یہ ان کا مذہب ہے۔ نہیں یقین تو آئیے ہم آپ کو ایک رافضی ذاکر کا یہ کلپ دکھاتے ہیں، جو حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر باطل استدلال کر رہا ہے اور اسی حدیث سے اس کے پورے عقیدے کا رد ہو رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، بس وہ ایک ٹکڑا پکڑا اور وہاں سے اپنی باطل گفتگو عوام الناس کے دل و دماغ میں ڈال دی۔ کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے، مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ خلیفہ اگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہو کاذبا آسما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو
काज़िबन झूठा समझते थे, आसिमन गुनहगार समझते थे, गादिरन या खाइनन दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं, और धोखेबाज समझते थे और खयानतकार समझते थे। क्या तुम दोनों ऐसा समझते थे? और फिर ये कहा कि और जब मुझे खिलाफत मिल गई तो तुम दोनों राइतुमानी तुम दोनों मुझे भी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइना, तुम दोनों मुझे भी झूठा समझते हो, गुनहगार समझते हो, खयानतकार समझते हो और धोखेबाज समझते हो। क्या तुम दोनों मुझे ऐसा समझते हो? सही मुस्लिम की रिवायत आपकी बयान कर रहा हूँ। यहाँ तक भी अगर होता तो बहुत था, लेकिन अजीब बात यह है कि जब इन्होंने सवाल किया कज़ालिक क्या तुम दोनों मुझे ऐसा समझते हो और उन्हें ऐसा समझते थे, तो सही मुस्लिम का जुमला यह है आला नअम, उन दोनों हस्तियों ने बयान फरमाया हाँ हम तुम दोनों को ऐसा ही समझते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत के एक हिस्से से इस जाकिर ने यह नतीजा निकाला कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, सैयदना अब्बास और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को झूठा, दगाबाज और गुनाहगार समझते थे। और इस जालिम ने हदीस को पूरा नहीं पढ़ा, पूरी हदीस नहीं पढ़ी। अगर हदीस पूरी पढ़ता तो इसी हदीस से अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अदालत साबित हो रही है, उनका मुत्तकी नेक परहेजगार होना साबित हो रहा है। इस जालिम ने क्या कहा कि खलीफा एक दिन अब्बास और अली के पास गए, खलीफा सानी। हदीस क्या है? सैयदना उमर बिन खत्ताब के पास उनके आजाद करदा गुलाम तशरीफ लाए और कहने लगे हल लका या अमीर अल-मुअमिनीन फी उस्मान व अब्दुर्रहमान इब्न औफ व ज़ुबैर व सअद। अमीर अल-मुअमिनीन क्या आपको उस्मान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ज़ुबैर और सअद रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुलाकात की चाहत है? फ़क़ाल उमर नअम फ़अज़िन लहुम फ़दख़लू। तो सैयदना उमर ने कहा कि वो मुलाकात के लिए आए हैं, आने दीजिए उनको। तो उनको इजाजत दी गई और वो दाखिल हुए। सुम्मा जा फ़क़ाल हल लका फ़ी अब्बास व अली क़ाल नअम फ़अज़िन लहुमा। वो फिर आता है और अगर कहता है कि अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो तशरीफ लाए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? उन्हें भी इजाजत दी गई और वो दोनों खलीफा अमीरुल मोमिनीन अमीर उमर खलीफतुल मुस्लिमीन उनके पास तशरीफ लाए। झूठ मुलाहजा कीजिए, इस जाकिर ने कहा कि अमीर उमर उनके पास गए कि एक दिन खलीफा सानी मौला अली की खिदमत में आए। मौला अली के साथ जनाब अब्बास जो उनके चचा होते हैं वो भी मौजूद थे। और हदीस में क्या है कि वो दोनों चलकर सैयदना उमर के पास तशरीफ लाए। फ़क़ाल अब्बास या अमीर अल-मुअमिनीन इक़ज़ी बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल-आसिम अल-गादिर अल-खाइन। फ़क़ाल अल-क़ौम अजल या अमीर अल-मुअमिनीन फ़क़ज़ी बैनहुम वरहहुम। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, इस जुमले को याद रखिएगा। अब्बास उमर को कह रहे हैं ए अमीरुल मोमिनीन, यानी अहले बैत अमीर उमर को अमीरुल मोमिनीन मानते थे। मेरे और फिर सैयदना अली की तरफ इशारा करके कहा मेरे और इस झूठे दगाबाज गुनाहगार खयानत करने वाले के दरमियान फैसला कर दीजिए। फ़क़ाल अल-क़ौम, तो जो सहाबा आपके पास बैठे थे उन्होंने भी कहा अजल या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन इनके दरमियान फैसला कीजिए और इनको राहत पहुंचाइए, इनका जो झगड़ा है उसको खत्म कर दीजिए। अब इस एक रिवायत से बहुत सारे मसाइल साबित हुए। पहली बात कि यह रिवायत दलील है अबू बकर और उमर की खिलाफत पे, और दलील है कि अहले बैत ने अबू बकर और उमर को अपना खलीफा माना, अपना अमीरुल मोमिनीन माना। इसीलिए आकर सैयदना अब्बास ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ए अहले ईमान के अमीर, ए मोमिनों के अमीर। अमीर माना और अमीर कहा। अहले बैत ने अमारत के मसले पर, खिलाफत के मसले पर अबू बकर और उमर से कोई झगड़ा नहीं किया या उनको अमीर तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि तस्लीम किया और इस बात का बरमला ऐलान भी किया। दूसरी बात कि सैयदना अब्बास और सैयदना अली अपना झगड़ा लेकर
امیر عمر کے پاس تشریف لائے. ان کو امیر مانتے تھے تو جھگڑا لے کر آئے, ان کو عادل مانتے تھے تو اپنا جھگڑا لے کر آئے, ان کو سچا مانتے تھے. اگر خائن مانتے, اگر جھوٹا مانتے تو اپنا جھگڑا لے کر کیوں آتے؟ اہل بیت کے نزدیک امیر المومنین امیر عمر صادق بھی تھے, امین بھی تھے, عادل بھی تھے, تبھی تو اپنی لڑائی اور اپنا جھگڑا وہ ختم کروانے کے لیے امیر المومنین کے پاس تشریف لائے. رہا یہ ماجرا کہ سیدنا عباس نے سیدنا علی کے لیے جو جملے کہے, تو اہل سنت ہمیشہ سے یہ بات دہراتے رہے اور دہراتے رہیں گے کہ صحابہ کے آپس کے معاملات, اس پر بعد کے لوگوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں. یہ پیاری قوم, یہ پیاری جماعت, یہ پیارے ساتھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے پاس جا چکے. ان کی فائلیں, ان کے معاملات, ان کے امور اللہ کے دربار میں پیش ہو چکے. یہ جانے, ان کا رب جانے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرو خیر سے کرو. ان کی آپس کی باتوں کو لے کر بعد میں اس پہ زبان دراز نہ کرو کہ فلاں نے فلاں کو کیا کہا. جس نے کہا اور جس کو کہا دونوں اللہ کے ہاں پیش ہو چکے ہیں. تمہاری آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے لیے رضی اللہ عنہم وارضا, وہ سب اللہ سے راضی, اللہ ان سب سے راضی, اور وہ سب ہمارے لیے قائد ہے, قدوہ ہے, رہبر ہے, نمونہ ہے. ان کا ایمان ہمارے لیے میزان ہے, ترازو ہے. اگر تم ایمان لاؤ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم نے ہدایت پانی ہے تو ایمان لانا پڑے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. تو سیدنا علی دانا, شجاع, شیر خدا, وہ کسی کو خائن مانتے تو اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے اس کے پاس نہ آتے. عمر کے پاس عباس و علی کا چل کر آنا یہ ثبوت ہے کہ عباس اور علی کی نظر میں عمر عادل تھے, صادق تھے, امین تھے, منصف تھے, متقی تھے اور امیر المؤمنین تھے. اسی لیے جب سیدنا عباس نے یہ الفاظ کہے, فقال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا, اے امیر المؤمنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دو. عباس کا یہ جملہ سن کر رضی اللہ عنہ وارضا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا خاموش رہے, انکار نہیں کیا کہ میں تو ان کو امیر المؤمنین مانتا ہی نہیں ہوں, تم کیسے اسے امیر المؤمنین کہہ رہے ہو, بلکہ خاموش رہے. جو دلیل ہے کہ وہ ان کو امیر المؤمنین مانتے تھے, اسی لیے اس بات پر خاموش رہے, کیونکہ علی کبھی غلط بات پہ خاموش نہیں رہتے. یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر اتفاق کر کے آئے کہ عمر کی عدالت میں چلتے ہیں اور ان سے جا کے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں. خلیفہ بھی مان رہے ہیں, عادل بھی مان رہے ہیں. اور اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل تھے. سیدنا عباس اور سیدنا علی نے اس بات کو تسلیم کیا. روایت کے الفاظ سنیے, فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. عباس اور علی رضی اللہ عنہما دونوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا. علی نے نہیں کہا کہ خلیفہ بلا فصل تو میں ہوں, آپ کیسے جانشین بن گئے. دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہوئے. اس روایت کے مطابق عباس اور علی رضی اللہ عنہما دونوں نے ابو بکر کی بات کو درست قرار دیا اور اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے, انشدکما باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض. میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں, او اللہ جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے. اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث
ما ترکناہ صدقہ قال نعم۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی قسم دے کر یہ سوال کیا اہل بیت کے ان دو اماموں سے، سیدنا عباس اور سیدنا علی سے، کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں جانتے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا انبیاء کا، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو دونوں نے کہا قالا، دونوں نے کہا نعم، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ اس روایت کی روشنی میں سیدنا عمر نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی اور عباس اور علی رضی اللہ عنہما دونوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ روایت کے الفاظ سیدنا عمر فرماتے ہیں واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچے تھے، نیک تھے، ہدایت یافتہ تھے، حق کی تباہ کرنے والے تھے۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس خاموش رہے۔ یہ خاموشی دلیل ہے کہ اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہ دونوں بول پڑتے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ جب قسم کھا کر سیدنا عمر نے کہا کہ ابو بکر صدیق سچے تھے، نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے، تو عباس اور علی نے خاموشی سے اس پہ مہر لگائی کہ ہاں آپ کی بات درست ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے دل میں یہ تھا کہ نہیں وہ سچے نہیں تھے، نیک نہیں تھے، امین نہیں تھے، حق کی فرما برداری کرنے والے نہیں تھے، تو پھر خاموش کیوں رہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں ان ذاکروں کی روزی روٹی یزید کو گالیاں دینے میں، ان کو کھلا رزق ملتا ہے، جتنی کوئی زیادہ گالیاں دے گا اتنی اس کی مشہوری اور اتنی اس کی جیب بھری جائے گی۔ چھوڑ دیجئے اس بحث کو یزید کیسا تھا کیسا نہیں، میں تمہاری غیرت پر ایک سوال کرتا ہوں، تمہارے سامنے کوئی یزید کی تعریف کرے تم خاموش رہو گے؟ کبھی خاموش نہیں رہو گے، بولو گے، اس کے خلاف اپنی زبان کھولو گے کہ یزید تو ایسا تھا، یزید تو ایسا تھا، یزید تو ایسا تھا۔ تمہارے اندر جتنی غیرت ہے، تمہارے اندر جتنی اس مسئلے میں قوت ہے، شجاعت ہے کہ نعوذ باللہ عباس اور علی میں اتنی بھی نہیں تھی، تمہارے جتنی بھی نہیں تھی کہ ان کے سامنے ایک نعوذ باللہ بقول تمہارے ایک دغا باز جھوٹے اور گناہگار کی تعریف ہو رہی ہے اور دونوں خاموش رہے؟ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم کذاب اور دجال ہو۔ علی، عباس، میرے رسول کے اہل بیت، میرے رسول کے صحابہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی خلافت پر راضی تھے، سب کو سچا مانتے تھے اور سب کی تائید کرنے والے تھے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی۔ اس روایت کے مطابق امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فدق کا یہ باغ، اس کا تصرف سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے کر دیا۔ الفاظ سنیے حدیث کے، ثم جئتنی انت وهذا وانتما جميعا وامركما واحد فقلتما ادفعها الينا فقلت ان شئتم دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله ان تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذتماها بذلك قال اكذلك قال نعم۔ پھر عباس تم اور علی، تم دونوں میرے پاس آئے، تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے۔ تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو، میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ تم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازم ہوگی، تم اس میں وہی کرو گے جو محمد الرسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تم نے اللہ کے عہد پر اس کو لے لیا۔ عمر سوال کر رہے ہیں، قال اکذالک، کہ ماجرا یہی ہے؟ قال نعم، دونوں نے کہا ہاں۔ اب یہاں یہ رافضی ظالم جھوٹ بولتا ہے اور خیانت کرتا ہے اور اپنے من کی خباثت دکھاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ عمر نے پوچھا کہ تم ابو بکر کو اور مجھے خائن مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم خائن مانتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ماجرا صرف کیا ہے
کہ تم میرے پاس آئے اور تم نے کہا یہ فتح کا ماجرا ہمارے حوالے کر دیجئے. میں نے کہا اللہ کے عہد پر تمہارے حوالے کرتا ہوں, اور اس عہد پر تم نے مجھ سے لے لیا, کیا ماجرا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے. اس پر کہا قالا نعم, جس کو اس رافضی ملعون نے, اس مجرم نے, اس دشمن صحابہ نے, صدیق و فاروق کے اس دشمن نے, ابن سبا یہودی کے اس نطفے نے اس کو اٹھا کر کہاں پر فٹ کیا؟ پچھلے جملے سے جوڑا. حالانکہ وہ وہاں جڑتا نہیں, وہ یہ اس بات پر جڑ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگا کہ فتح ہمارے حوالے کر دو, میں نے اللہ کے عہد پر تمہارے حوالے کر دیا کہ اس میں تم وہی کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اپنے اہل بیت کا خرچہ نکال کر باقی غرباء فقراء پہ تقسیم کرتے تھے. یہی ابو بکر نے کیا, یہی عمر نے کیا, یہی عثمان نے کیا, یہی سارے دور میں چلتا رہا. تم نے اس بنیاد پر یہ مجھ سے لیا, کیا بات ایسی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسی ہے. اس پر کہا قالا نعم. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں, عباس و علی کے نزدیک تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر و عمر گناہگار تھے, خائن تھے, جھوٹے تھے, تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ عباس کے نزدیک علی کیا تھے؟ سیدنا عباس نے آ کر سیدنا علی کے بارے میں کیا کہا؟ وہ جملہ بھی اپنے سامنے رکھو. اس جملے کے تمہارے پاس کیا جواب ہوگا کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ خائن ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ گناہگار ہے, یہ غادر ہے. جو توجیہ تمہاری سیدنا عباس کے جملوں کی ہوگی وہی توجیہ ہم تمہیں سیدنا عمر کے جملوں کی سمجھائیں گے. فما جوابکم فہو جوابنا, جو تم جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہوگا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ عباس کے نزدیک نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر جھوٹے اور خائن تھے, علی اور عباس کے دونوں نے ان کو جھوٹا اور خائن مانا, تو عباس تو علی کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں, علی کو بھی خائن کہہ رہے ہیں, علی کو بھی دھوکے باز کہہ رہے ہیں. کیا کہو گے؟ یہ صحابہ کا معاملہ ہے, یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں, اس پر کسی بعد والے کو زبان کھولنے کی جرت نہیں. یہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر. ان کے معاملے ان کے ساتھ ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, معاویہ کی بھی عزت کرتے ہیں, علی کی بھی عزت کرتے ہیں, حسن و حسین کی بھی عزت کرتے ہیں, اہل بیت اور صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں. ہمارا ایمان اس کے لیے معیار ہے صحابہ, اس کے لیے معیار ہے رسول کے اہل بیت. اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے رسول کے صحابہ ایمان لائے تب تم مومن بنو گے. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ان کی غلطیوں پر ہم گفتگو کریں گے, کتابیں لکھیں گے, تو اپنے دادا کی غلطیاں نکالو, پردادا کی غلطیاں نکالو, اپنے قوم کے وڈیروں کی غلطیاں نکالو, اپنی ماں اور اپنی دادی کی غلطیاں نکالو. اور اگر بزرگوں کے احترام میں خاموش رہتے ہو, ان کو بزرگ تو تم نے سمجھا ہے, اور یہ صحابہ کی جماعت تو وہ ہے جن کی بزرگی کا اعلان تو عرش والے اللہ نے کیا ہے. ان پر اپنی زبانوں کو خاموش رکھو, جب ذکر کرو خیر سے کرو, اور جب تم کوئی دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ پر طعن کر رہا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو, یہ جملے کہہ دو. جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو اس مبارک جماعت کے ایمان کا انکار کرتا ہے اس کے پلے میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں. کھل کر کہو, صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا کوئی ہو وہ پرلے درجے کا اور بدترین کافر ہے. مومن وہی ہے جو ایمان لے کر آئے جیسے رسول کے صحابہ ایمان لے کر آئے. صحیح مسلم کی اس حدیث سے استدلال کرنا ہے تو پھر عمر کو, ابو بکر کو صادق مانو. نہیں مانتے تو یہ کتاب ہماری ہے. اس حدیث کا مطلب بھی ہم سے پوچھو, اس سے استدلال کیا بنتا ہے وہ بھی ہم سے پوچھو. ہم تمہیں بتائیں گے کہ ابو بکر بھی صادق, عمر بھی صادق, عباس اور علی بھی, یہ سب اللہ کے اولیاء ہیں, یہ کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں, سب سے پیاری جماعت ہے, انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام رکھنے والی یہ جماعت ہے. اپنے باطن خباستوں کا اظہار ان طریقوں سے نہ کرو, بلکہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ اقرار والا انداز نہیں, استفہامی انداز ہے, سوالیہ انداز ہے. کیونکہ روایت میں فَقُلْتُ مَا کے الفاظ نہیں بلکہ فَرَيْتُ مَاهُ یا فَرَيْتُمُونِی کے الفاظ ہیں. اور عربی زبان میں یہ فعل را یہ ظن کے معنی کے لیے آتا ہے, اور یہاں حمزہ استفہامیہ محذوف ہے.
اس عبارت میں اصل عبارت ہے افریتماہو، کیا آپ دونوں ان کو ایسا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سچے نیکوکار ہدایت یافتہ اور حق کے پیروکار ہیں؟ اب اس استفہام اور سوال کا یہ مطلب قطعاً نہیں نکلتا کہ وہ حقیقت میں ایسے ہی سمجھتے تھے، بلکہ یہ تو ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ جس طرح ہم اپنے عرف میں کسی قریبی دوست کو، رشتہ دار کو اعتماد اور احساس دلانے کی خاطر کہتے ہیں کیا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ کیا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ میں آپ کا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک تعبیر کا انداز ہے، یہ بیان کرنے کا انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک قوم کو عقیدہ توحید سمجھانے کی غرض سے ستارے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند کے بارے میں کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر سورج کے بارے میں کہا ھذا ربی، یہ بڑا زیادہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام چاند ستارے سورج کو رب مانتے ہیں؟ یہ تو شرک ہے اور شان ابراہیمی کے خلاف ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہاں حمزہ استفہام محذوف ہے، اصل عبارت ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو غائب ہو چکا، یہ تو ڈوب گیا، اور جو غائب ہو جائے، چھپ جائے، ڈوب جائے، جس پہ رات غالب آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سوالیہ انداز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی انداز اور یہی اسلوب اپنایا، اور پھر اصل حقیقت بھی بیان کی، صرف انداز نہیں اپنایا، اس کا جواب بھی دیا، اصل حقیقت بھی بیان کی۔ واللہ یعلم انہ لبار، اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے تھے، صادق تھے، راشد تھے، تابع للحق، حق کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، وہ نیکوکار تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ یہ بات فرمائی جس پر عباس اور علی رضی اللہ عنہما خاموش رہے اور خاموشی سے تائید کی، اور اگر وہ نعوذ باللہ وہ نہ مانتے جو عمر کہہ رہے تھے تو جواب دیتے۔ ان کی خاموشی یہ دلیل ہے کہ وہ تائید کر رہے ہیں۔ اس کو مزید سمجھیے ایک اور انداز سے، یونس علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والا جب غصے سے چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں قدر یقدر، اس کا معنی قدرت رکھنا، قابو پانا بھی ہوتا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی یہ سمجھ لیں کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا یا قدرت نہیں رکھے گا؟ اگرچہ اس آیت میں لن نقدرہ قدرت رکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ گرفت کرنے اور تنگی کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اگر قدرت والا معنی مراد لیا جائے تو علماء نے، مفسرین نے اس کی توجیہ یہ کی کہ یونس علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں سمجھا تھا، بلکہ بلا اجازت چلے جانے سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سیدنا عباس اور علی ابو بکر و عمر کو عادل، نیکوکار، متقی سمجھتے تھے، لیکن اعتراف عدل کے باوجود اور انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اس حدیث کے معلوم ہونے کے باوجود مطالبہ بنتا نہیں تھا، بلکہ اس مطالبے سے معمولی سا شائبہ ظاہر ہو رہا تھا، جس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی۔ اور اس صحیح مسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر نے علی کو دلائل سے مطمئن کیا اور انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس دلائل سے سیدنا علی راضی ہوئے اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ صحیح مسلم کے الفاظ سنیے، ثم قام علی فعظم من حق ابی بکر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى الى ابي بكر فبايعه فاقبل الناس الى علي فقالوا اصبت واحسنت۔ سیدنا علی کھڑے ہوئے، سیدنا ابو بکر کی عظمت بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی، اسلام میں سبقت کے معاملے کو بیان کیا، اور پھر ابو بکر کے پاس گئے، ان کی بیعت کی، جس پر لوگ سیدنا علی کے پاس آئے اور کہا آپ نے اچھا کیا، درست کیا، بہت اچھا کیا۔ سیدنا علی کا سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا دلیل ہے کہ وہ ان کو نیکوکار سمجھتے تھے، عادل سمجھتے تھے، متقی سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ اگر جھوٹا دغاباز سمجھتے
تو کسی بھی صورت میں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ آپ یہ جملے کہہ کر سیدنا علی کی توہین کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، علی ابو بکر و عمر کو دغاباز مانتے تھے، جھوٹا مانتے تھے، اور اس کے باوجود ڈر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ڈر کے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ڈر کر ان کے ہاتھ پر، ایک خائن کے ہاتھ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیعت کر دی۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اس موت سے پہلے توبہ کر کے اہل ایمان کی صف میں داخل ہو جاؤ، کہ جس دل میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے وہ دل اہل ایمان کا دل نہیں، وہ کفر کی سیاہی سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیعہ اور سنی کتابوں کے اندر لا تعداد آپ کو ایسے حوالے مل جائیں گے کہ ابو بکر، عمر، علی، اہل بیت، ان کی آپس میں محبتیں، ان کی آپس میں رشتہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اسی طرح اسماء بنت عمیس جو پہلے علی کے بھائی سیدنا جعفر طیار کے نکاح میں تھی، ان کی وفات کے بعد ابو بکر نے ان کے ساتھ شادی کی، اور ابو بکر کی وفات کے بعد علی نے ان سے نکاح کیا۔ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کی محبتیں۔ ایک عورت اہل بیت کے ایک فرد کی بیوی ہے، وہ فوت ہو گئے تو ابو بکر کی بیوی بنی، ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد علی کی بیوی بنی۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ پیار کی نشانی ہے، یہ عزت اور احترام کی نشانی ہے، یہ بغض اور عداوت اور کینے کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جن کو تم امام معصوم مانتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا۔ وہ اس طرح کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ امام محمد باقر کی بیوی ام فروہ رحمہ اللہ ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی تھی، اور ام فروہ کی والدہ اسماء یہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھی۔ آپ کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑا ہے، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک خائن کی نسل سے ائمہ معصومین نے جنم لیا؟ تمہارے تبرے کے یہ تیر اہل بیت پر بھی برستے ہیں، اور ہم تو شروع سے کہتے آئے تم دشمن ہو اہل بیت کے بھی اور دشمن ہو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے بھی۔ تم نے صرف اپنے کفر و نفاق کو، اپنی خباثتوں اور اسلام دشمنی کو چھپانے کے لیے اہل بیت کی محبت کا ایک نام، ایک چادر اپنے اوپر چڑھائی بھی ہے، مگر نہ حقیقت میں تم دشمن ہو صحابہ کے اور دشمن ہو اہل بیت کے۔ اگر تم اس طرح کے جملے کہتے ہو تو سوچو پھر تمہارے ائمہ معصومین کس کی نسل سے چلے؟ امام جعفر صادق کے اس قول کی کیا توجیہ پیش کرو گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، مصطفیٰ علیہ السلام کے پیار پہ قائم رکھے، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت پہ قائم رکھے۔ اور جب تک اس دل کے اندر ایمان رہتا ہے، صحابہ کی محبت رہتی ہے، ایمان رہتا ہے، اہل بیت کی محبت رہتی ہے، ایمان رہتا ہے، مصطفیٰ کی محبت رہتی ہے، ایمان ہے تو توحید کا نور موجود ہے۔ اور جہاں شرک کی خباثتیں، شرک کی غلاظتیں ہوں، وہاں نہ رسول کی محبت رہتی ہے، نہ صحابہ کی محبت رہتی ہے، اور نہ ہی اہل بیت کی محبت رہتی ہے۔ دنیا کے 4 ٹکڑوں کے لیے، دنیا کے 4 دن کی رنگینی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے وہ مختلف بہانوں سے اپنی پیٹ پوجا کا سسٹم چلاتے ہیں۔ ایمان پلے میں نہیں ہوتا اس شخص کے جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔